میرے نبی کا میرے پر کیا حق ہے؟ خالی بیوی کا حق ادا کر کے 40 سال ہو گئے، ابھی تک وہی حق ادا نہیں، اولاد کا حق ادا کرتے کرتے، ماں باپ کا حق ادا کرتے کرتے زندگی گزر گئی، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ میرے نبی کا میرے پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک ہی بات مانگی، میرے دین پہ چلو، میرے دین کو پھیلاؤ، یہ نبوت کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ماں سے بھی زیادہ ہے، باپ سے بھی زیادہ ہے، بیوی سے بھی زیادہ ہے، بچوں سے بھی زیادہ ہے۔ ماں باپ اگر کہیں کہ آگ میں چھلانگ لگا دو تو چھلانگ لگائے گا تو جہنم میں دوزخ میں جائے گا، خودکشی کہلائی جائے گی۔ اگر اللہ کا نبی کہے آگ میں چھلانگ لگاؤ تو چھلانگ لگائے گا تو جنت میں جائے گا، شہید ہے، نہیں لگائے گا تو حرام موت مرے گا، اور کود جائے گا تو جنت ہی ہے، شہید مرے گا۔ کیوں کہ نبی کو اختیار ہے جان پر کہ جان کو قربان کروا دے، ماں باپ کو اختیار نہیں کہ جان قربان کروا دیں، یہ بچوں کو اختیار نہیں کہ جان قربان کروا لیں۔ بیمار ہو جائے بھی بچوں کے حقوق کھاتے جاتے ہیں۔ اگر ایسا بیمار ہے کہ ہل جل نہیں سکتا، کمائی نہیں کر سکتا، تو کوئی نہیں سے کہے گا کہ بھی بچوں کو کمائی کر کے دے، تو ان کا بھائی اب اپنی جان کو بچانا فرض ہے، پہلے اس سے بچاؤ پھر بھی بچے ماں باپ ہیں۔ لیکن میرے بھائی اللہ کے کلمے کو پھیلاتے ہوئے دشمن کے سامنے ٹکر ہو گئی اور ان کو دعوت بھی ایمان نہیں لائے، پھر جزیہ پیش کرے بھی نہیں لائے، پھر لڑائی شروع ہوئی، لڑائی میں مسلمان بھاگ گئے تو اس کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، کہ مر یا بھاگنا حرام موت ہے، اب جان لگا دے کہ یہ میرے نبی کا حق پر ہے۔ نبوت کا حق ہے۔ ان کا جعفر تیرے چھوٹے چھوٹے بچے جوان تیری بیوی تیرا کیا بنے گا؟ تو گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ سب سے پہلے مسلمان جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی سواری کو خود ختم کیا تو جعفر ہیں، جن میں خیال آیا بیوی یاد آئی ہے، کمزور ہوں، کہیں بیوی کی محبت میں میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں، گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور اپنے گھوڑے کو خود ہی قتل کر دیا۔ چل پیچھے جانے کا راستہ ادام اور جھنڈے کو ہلایا، یا حبذ الجنت واقترابها طیبة ودار شرابها والروم روم قدنا عذابها كافرة بعيدة انصابها علی الا خلفها براجها۔ جنت کو یاد کرنے لگے، اور جنت کی کیسی مزیدار، کی کیسی خوبصورت، تیرا پانی کیسا میٹھا، میں بھی جنت کا شوقین ہوں۔ اور آگے بڑھتے بڑھتے سارا جسم چھلنی ہوا، یہ ہاتھ بھی کٹا، یہ ہاتھ بھی کٹا، جھنڈا سینے سے لگا، 2 ٹکڑے ہوئے، چھلنی ہو کر گرے ہیں۔ حضور مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، پتہ چل گیا کہ جعفر شہید ہو گئے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ جب ہے تو آپ اسی وقت ہے تو جعفر کے گھر گئے تو ہے تو اسما بنت عمیس بچوں کے لیے روٹی پکا رہی تھی، بچے گھر میں کھیل رہے تھے، آپ کے چہرے پر غم کے آثار دیکھ ہے کہ اسما کہتی میرے دل میں خیال آگے کچھ ضرور ہوا ہے، لیکن میں نے ڈر کی وجہ سے پوچھا نہیں کہ کوئی مجھے ایسا صدمہ نہ سہنا پڑے۔ آپ نے فرمایا اس لیے بھی آل جعفر کے بچے میرے قریب لائے، یہ تینوں بچے خود ہی دوڑتے ہوئے آ گئے، عبداللہ اور محمد۔ آپ نے تینوں کو کبھی اس کو پیار کر رہے، کبھی اس کو پیار کر رہے، ساتھ رو رہے، ساتھ پیار کر رہے۔ تو جب میں نے حضور کے آنسو دیکھے تو فرمایا نبی میں نے پوچھا یا رسول اللہ، مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں وفا جعفر کا کیا بنا یا رسول اللہ؟ باپ کے آنسو چھلک پڑے، میں نے کہا اسما صبر کرے، جعفر اللہ کے پاس چلے۔ تو بے ہوش ہو کے گر گئی۔ یہ گھر کیوں ٹوٹا ہے؟ اس نبی کی دعوت کے لیے ٹوٹا ہے۔ یہ بچے کئی یتیم ہوئے ہیں، یہ اس نبی کی دعوت میں یتیم ہیں، اس کلمے کو پھیلانے کے لیے یتیم ہیں۔ یہ نوجوان بچی کے سر سے باغ خالد کا مضبوط سارا کیوں ہوتا ہے کہ میرا خالد اللہ کا کلمہ پھیلانے گیا ہے، کوئی بات نہیں، صبر کریں گے۔ اور نبی رو رہا ہے میرے بھائی، ایسا صدمہ پہنچا، نبی رو رہا ہے لیکن اگر میرا پیغام پہنچانا ہے، یہ کہا اے جعفر بے شک تیری موت کا صدمہ نے مجھے ہلا دیا ہے، لیکن مجھے یہ بات بھی پسند نہیں کہ تم میرے پاس رہتا، یہی تیرے لیے بہتر کا کہ اللہ کا نام قربان ہو جاتا۔ ہے تو جعفر کی قبر اس پہاڑی پر ہے، تو یہ ساری حدیث یہاں لکھی ہے تو زاد حضور کے بیٹے جن کو بنایا، ایسا پیار تھا کہ جب حضرت زید سفر سے واپس آتے تھے، ایک مرتبہ عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت زید سفر سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ زید آئے ہیں، دستک دی اور ٹیوی پہ تھے، اپنی چادر بھی نہیں سنبھالی، چادر بھی زمین پہ چھوڑ دی اور گلے لگایا، ماتھا چوما، ایسا پیار تھا۔ اور اسی کو بھیجے میں جا تو بھی جا، اللہ کے نام پر میرے کلمے کو پھیلا تو قربان ہوگا۔ اور وہ سب سے پہلے شہید ہے جب ان کی شہادت کی خبر لے کر آپ کے ذات کے گھر گئے تو ان کی بیٹی روٹی آپ سے نپٹ گئی، آپ بھی رونے لگے، بچی بھی رونے لگی۔ ہے کہ صاحب نے پوچھا نہ ہے جل بکا یا رسول اللہ، یہ رونا کیسا رونا ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا شوق الحبیب الی الحبیب، یہ دوست کا رونا ہے، دوست کی یاد میں۔ عبداللہ نے روا ہو اور جھنڈا اٹھایا دنیا سامنے،
بچے سامنے کیا سر پہ پڑی تھی ان کو، انہیں دو بچوں کے حقوق کا نہیں پتا، ایک دم نفس کو جھٹکا دیا، نفس بیویوں کو یاد کرتا ہے سب کو طلاق، غلاموں کو یاد کرتا ہے سارے آزاد، جائیداد کو یاد کرتا ہے ساری صدقہ۔ اب بول کہا جائے گا اقسم تو یا نفس لکم ذلنا، اے نفس تجھے اللہ کی قسم تجھے اللہ کے چلنے کے لیے اترنا پڑے، کارہتن او لتتابعنہ، تو خوشی سے چل یا ناراضی سے چل، میں تجھے لے کے چلوں گا۔ ان اجلب الناس وشدرنہ مالی اراکی تکرہین الجنہ، تیرا دماغ خراب ہے کہ تو جنت سے دوڑتا ہے، دنیا کی دوڑ لگاتا ہے، جنت سے غافل ہوتا ہے، لوگ تو کھینچے چلے آ رہے ہیں اور تو جنت سے غافل ہے۔ فَطَالَمَا قَدْ كُنْتُ مُطْمَئِنَّةً هَلْ أَنْتِ إِلَّا نُطْفَةٌ فِي شَنَّةٍ، بہت زمانہ تو نے آرام کا گزار لیا ہے، اب تو اپنے اوقات کو یاد کر کے تم منی کا قطرہ ہے۔ یا نفس الا تقتلی تموتی، اور اللہ کے بندے اگر قتل نہیں ہوگا موت تو آئے گی۔ هذا حمام الموت قد سریتی، دیکھ لڑائی کا نور بھڑک چکا ہے۔ وما تمنیت قد اعطیتی، تو تمنا کیا کرتا تھا کہ میں اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں، دیکھ آج موت تیرے سامنے آ گئی ہے۔ ان تک پہلی سولہ ہما ہوتی تھی، چل چل اپنے ساتھیوں کے پیچھے چل، وہ جنت میں جا چکے ہیں، تو بھی جنت میں چلا جا۔ اور جھنڈے کو اٹھایا اور لڑتے 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 جان قربان کر دی۔ تینوں صحابہ کی قبریں نیتا کی پہاڑیوں کے اوپر ترتیب کے ساتھ بنی ہوئی ہیں، تو یہ بتلاتی ہے کہ یہ امت اپنے بچوں کو یتیم کرتے گئی اور بیویوں کو بیوہ کرتے گئی، ماں باپ کو بے سہارا چھوڑتے گئی۔ محمد مصطفیٰ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے انہوں نے مشرق سے مغرب تک ساری دنیا کی کھاپ چھان لی۔ آج امت کے اندر سے یہ درد مٹایا ہے میرے بھائی، نبوت کا جذبہ مٹایا ہے۔ ایک نبوت کا جذبہ تھا کہ ساری رات روتے تھے یا رب امتی امتی، ایسا نبی بھی کو لایا کہ جو راتوں کو اس کے قتل کی سینے بناتے تھے، جو راتوں کو ان کے لیے رو رو کے ہدایت کی دعائیں کرتا تھا۔ کبھی ایسا نبی بھی دیکھا جس نے اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے دعائیں کر دی۔ اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے اور اس کتے کے لیے بد دعا کے لیے کلمات نہیں زبان سے نکلے، ارے عرفات کے میدان میں اس کی بھی بخشش کی دعا کی ہے۔ آپ نبیت والا جذبہ تھا کہ اللہ تیرا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، نبیت والا غم تھا، فکر اللہ جہنم میں کوئی نہ جانے پائے۔ نبیت کی ایک کوشش تھی کہ میرا سب کچھ لگ جائے اور اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ آج پوری امت نبیت کے جذبے سے خالی ہے، پوری امت بانگ ہو گئی، دل ویران ہو گئے، خالی رات سے زیادہ تاریخ دل ہو گئے، اندھیرے میں کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے۔ یہ امت ان دلوں کے ساتھ چل رہی ہے کہ جن کے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، صحراؤں میں بھی کوئی نہ کوئی سبزہ اگاتا ہے۔ ہم اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے دل صحراؤں سے بھی زیادہ ویران ہیں۔ جو آنکھ انسانیت کے لیے رونا بھول گئی، جو دل انسانیت کے درد میں دھڑکنا بھول گیا، وہ دل نہیں ہے، وہ آنکھ نہیں ہے، یہ امت صدیوں سے مر چکی ہے۔ اللہ نے کام دیا تھا کہ مر جاؤ میرے پیغام کو پھیلاتے ہوئے، انسانیت کو میرا پیغام سنا دو۔ میرے محبت نے، میرے عشق نے اولاد کو قربان کیا، جائیداد کو قربان کیا، جذبات کو قربان کیا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہدایت اللہ بن حارث شہید ہوئے اور زمین پر گرے، اٹھا کر حضور کے لایا گیا تو آپ کا قدم پکڑ لیا اور قدموں کو چھویا، اللہ کا رسول میں آپ پر قربان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کا بالا وانا علیہ کا شہید، ہاں بے شک تم حق ادا کیا ہے اور میں اس کی قیامت کے دن بھی گواہی دوں۔ دفن کیا کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو، اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو۔ ہمارے بھائیوں، مال کے جذبے نے ہمیں ہلاک کر دیا، کمائی کے جذبے نے ہلاک کر دیا۔ ایک 40 دن اور 4 مہینے کوئی کہنے کی بات ہے، کوئی عقل کی بات ہے کہ تبلیغ کے لیے 4 مہینے، تبلیغ کے لیے چلنا، یہ چند چھٹوں کے لیے، چند فکروں کے لیے کہ جو میرے خالق کی نظر میں مچھر کے سر کے برابر نہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لَمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم بھی کفر میں چلے جاتے تو میں ان کافروں کو چھوڑا دیا ہے۔ بھی ان کے گھر تم لکڑی کے نہیں دیکھتے، سونے چاندی کے دیکھتے، تم سفت کے مرتے، یہ سونے چاندی کے گھروں میں رہتے اور انہیں بیماری نہ دیتا، بڑھاپا نہ دیتا، ان کے جسم لوہے سے بنا دیتا۔
تمہیں سکا کے مارتا، لیکن مجھے خیال تھا کہ تم بھی بہل جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، اس لیے تھوڑی دنیا تمہیں نہیں دے گی، تم دنیا کے نہیں ہو آخرت کے ہو، میری مانے دنیا کو بھی غلام بنا دوں گا۔ کیا حیثیت ہے امریکہ کی، افریقہ کی، یورپ کی، آسٹریلیا کی؟ میرے بھائی اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو لے کر پھریں۔ جن مال کی کمی سے ڈرتے ہیں اللہ 11 پشتوں کو کھلائے گا، جن گھروں کے اجڑ جانے سے ڈرتے ہیں اللہ پوری دنیا کے محلات مسخر فرما دے گا۔ وہ چرواہے جو خیمے میں رہنے والے تھے، کسرا کے محلات ان کے لیے تابع ہوئے، کیسر کے محلات ان کے لیے تابع ہوئے، کیسر اور کسرا کے خزانے، کسرا کے 100 خزانے، مدائن شہر سے، صرف مدائن سے 100 خزانے، 30 ارب دینار کی مالیت مدینہ منورہ مسجد نبی میں آ کے ڈھیر ہو۔ کہتے ہیں تبلیغ خرچہ ہی خرچہ ہے، جاتا نظر آتا ہے، آتا نظر کچھ نہیں آتا، تو کیسے لگا ہے؟ بدعت میں تو جاتا نظر آتا ہے تو آتا بھی نظر آتا ہے، تبلیغ میں جاتا ہے آتا نہیں، آئے کیسے؟ یہ جگہ تھوڑی ہے، یہ ظرف چھوٹا ہے۔ الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا کی زندگی تھوڑی، لا تعدل عند اللہ جناح بعید، اس کا ظرف چھوٹا، اس کی قیمت عمرها قلیل، اس کی عمر تھوڑی، مجلسها حقیر، اس کی عزت بذلت، خطرها یسیر، اس کی مصیبت بھی آسان۔ یہ کوئی زندگی نہیں۔ اللہ نے اس لیے کہا آگے آ جاؤ، یہاں تم دیکھ نہیں سکتے کہ جنت کی عورت چہرہ دکھا دے تو ساری دنیا کے انسانوں کے چلے ہوئے تھک جائیں، اللہ کیسے یہاں دے؟ ضرب نہیں۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارنی انظر الیک، اللہ اپنا دیدار تو کرا دے۔